آج ہم بات کریں گے سورۃ طارق کے بارے میں۔ یہ سورۃ طارق یہ تدوین کے اعتبار سے اس کے 86 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 36 یعنی 36 نمبر ہے۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور عقائد ثلاثہ میں سے ایک عقیدے پر اس میں گفتگو ہے، اور وہ عقیدہ معاد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور اس کی 17 آیات 17، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قسم سے شروع کیا ہے، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور جو ہے وہ یعنی طارق کی، یعنی چھپ کے آنے والے کی۔ اور طارق سے مراد کیا ہے؟ خود ہی آگے سوال کیا، وما ادراک ما الطارق، کہ تجھے کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ فرمایا النجم الثاقب، نجم ثاقب جو ہے یہ وہ طارق ہے۔ یہ کہہ کے آگے مضمون کو بیان کیا، اور اس کے اندر نظر اعظم کا ذکر ہے۔ نظر اعظم کا مطلب نظر و غور و فکر، ایک ایسے تدبر و غور و فکر کی اس کے اندر دعوت دی گئی ہے کہ اگر انسان نظر و غور و گہرائی سے اس کو سوچے تو اپنی حقیقت کو جان جائے گا۔ جب اپنی حقیقت کو جان جائے گا تو اپنے اللہ کو پا لے گا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور ماننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل جو ہے مشرکین مکہ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے تصور کو ماننا تھا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، یعنی اس کو بڑا مانتے تھے، باقی چھوٹے معبودان باطل سجا رکھے تھے، تو اللہ پر بھی ایک درجے میں ان کا ایمان تھا، پہلے وہ شرک میں تھے۔ دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین کہتے تھے، تو ان کی شخصیت بھی ان کے سامنے نظر آتی تھی۔ لیکن تیسرا جو عقیدہ معاد ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مر گئے، فنا ہو گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ہو گئے، تو یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے پیش کیا، تو اس صورت میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا۔ تو فرمایا کہ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمہاری تخلیق جو ہے یہ کس سے ہوئی، اس پر غور کرو۔ یاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ اس پر نظر کرے، اس پر غور کرے کہ اس کی تخلیق کس چیز سے کی گئی۔ جب اس پر غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ مما دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اس کی تخلیق کی گئی، حالانکہ وہ پانی ایک بے جان۔ جب پانی میں سے زندہ انسان اللہ نکال سکتا ہے تو مٹی میں سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ جیسے پانی ایک عنصر ہے، مٹی بھی ایک عنصر ہے، تو ایک عنصر میں سے نکالنے پر اللہ قادر ہے کہ پانی میں سے خدا انسان زندہ پیدا کر دیا، اس کو تم نے مان بھی لیا اور تم زندہ پھرتے بھی ہو، اور اپنی آنکھوں میں سامنے مشاہدہ اور تجربہ کرتے ہو کہ مرد عورت کے ملاق پر اس پانی میں سے زندہ انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسی طرح مٹی بھی ایک عنصر ہے، تو اس مٹی میں سے زندہ نہیں کھڑا کر سکتا انسان، یقیناً کر سکتا ہے۔ اور پھر پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو زیادہ مشکل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی ایک نظریہ تصور نہیں ہے، کوئی پیٹرن نہیں ہے، نئے سے ایک پیٹرن قائم کیا اللہ نے، زندہ پیدا کیا۔ تو جب ایک دفعہ پیدا ہو چکا ہے تو یہ اعضاء رئیسہ اس کے، یہ دوسری جتنی اعضاء ہیں وہ کم از کم مٹی کے اندر جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے سنبھل کر کے کھڑا کرنا تو آسان ہے، تو پہلی ایجاد مشکل ہوتی ہے، بعد میں پرزوں کو سنبھل کرنا تو مشکل نہیں ہوتا۔ اور تم کیسے بے عقل ہو، پہلے تصور کو مان رہے ہو کہ اللہ قادر ہے، دوسرے تصور کا انکار کرتے ہو۔ اس لیے سورت میں بتایا کہ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ جو ہے زندہ کرنے پہ، دوبارہ لوٹانے پہ قادر ہے۔ جیسے پہلے قدرت حاصل تھی ایسے ابھی بھی قدرت حاصل ہے، لہذا اس حقیقت کو سمجھ جاؤ، ورنہ یہ ہوگا کہ تم نہیں مانتے اور ہم تمہاری فوری پکڑ نہیں کر رہے، ہم نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، تم یہ کفار کو یہ مہلت دیے رکھو، اور نتیجہ یہ ہے کہ آخر میں ہم جب پکڑیں گے ان کے سارے قید اور بکر جو ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہلے پانی ہی پانی تھا، خشک زمین نہیں تھی، پانی پانی تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا کہ زمین کو بنائے اور زمین کے اوپر انسان کو آباد کرے، تو پانی کے اندر ایک جو اچھال پیدا ہوا، ابال پیدا ہوا، اتنا ابال پیدا ہوا کہ وہ جگہ زمین عام پانی کی سطح سے بلند ابلنے لگی۔ جیسے پانی ابلتا ہے تو آپ جانتے ہیں جس جگہ سے ابلتا ہے وہ پانی عام سطح سے بلند ہوتا ہے، اور کس جگہ پر یہ ابال پیدا ہوا، اس جگہ پر جس جگہ پر اس وقت کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس جگہ پر، اس جگہ پر جو ابال پیدا ہوا اور پانی عام سطح سے بلند ہوا، اور اتنا زیادہ قوت کے ساتھ وہ موجیں ٹکراتی رہی یہاں تک کہ وہ عام سطح سے بلند ہو کر کثیف ہو گیا، سخت ہو گیا۔
سخت ہو گیا، وہ کثیف ہو گیا اور وہ بلند ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہیں پر خشک کر دیا، باقی ساری زمین نیچے رہی، وہ جگہ بلند ہو گئی، ابھر گئی۔ اس ابری جگہ کو کعبہ کہتے ہیں، اس لیے کعب عربی میں کعب ٹخنے کو کہتے ہیں، اینکل۔ اینکل عام سطح سے ابھرا ہوا، ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کعبہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ وہ ابھرا ہوا عام زمین سے، وہ زمین عام اس سے ابھر گئی۔ تو وہ جب زمین ابھر گئی تو وہاں اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو پھیلایا۔ حدیث میں آتا ہے جیسے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے، روٹی کے پیڑے کو جب روٹی بنا کے پھیلا دیا جائے تو پوری روٹی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے پیڑے کو اس روٹی کی طرح پھیلا کے اس پانی کے اوپر ڈال دیا۔ جب پانی کے اوپر ڈالا تو نیچے پانی تھا، ظاہر پانی کو استقرار نہیں ہے، پانی ہچکولے کھاتا تھا، اوپر جو روٹی پڑی زمین کی وہ بھی ہچکولے کھاتی تھی۔ تو فرشتوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو اس زمین پہ کسی مخلوق کو آباد کرنا چاہتا ہے تو مخلوق اس پہ ٹکے گی کیسے؟ یہ تو ہچکولے کھا رہی، جیسے کشتی پانی پہ ہچکولے کھاتی ہے، تو یہاں مکان کیسے بنیں گے، دکانیں کیسے بنیں گی، آبادی کیسی ہوگی، لوگ رہیں گے کیسے؟ کیونکہ زمین تو ہچکولے کھا رہی۔ اب جیسے روٹی کو آپ پانی پہ رکھ دیں تو ظاہر پانی پہ تیرے گی، وہ ٹھہرے گی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ پیدا کر دیے، گویا کہیں کوئی ہماری کے سلسلے قائم کر دیے، کہیں کیٹوں کی چوٹیاں کھڑی کر دی، پہاڑ قائم کر دیے، اور پہاڑ یوں ٹھونک دیے اس زمین پر جیسے کیل ٹھونکی جاتی ہے، کیلیں جیسے ٹھونک دی جاتی ہیں۔ جب کیلیں ٹھونک دی تو ظاہر ہے کہ زمین ٹھہر گئی، رک گئی، اس کا ہچکولا پن ختم ہو گیا۔ جب ہچکولا پن ختم ہوا تو فرشتے حیران ہو گئے کہ پہاڑوں میں کتنی بڑی طاقت ہے، کیسے طاقتور ہے یہ پہاڑ کہ انہوں نے زمین کا ہچکولا پن ختم کر دیا، اور جیسے پہاڑ اس کو میخوں کی طرح اللہ تبارک و تعالی ٹھوکا، جیسے قرآن کے والجبال ارساہا کہ کیلوں کی طرح ٹھوک دیا۔ تو اس پہاڑوں کی طاقت پر فرشتے حیران ہو کر دیکھ رہے، تو اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، کیا پہاڑوں سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ کہ پہاڑوں کی طاقت کا عالم یہ ہے، اتنی بڑی وسیع زمین کا جو ہچکولا پن تھا، یہ پہاڑ اس کے اوپر آئے، وہ بالکل ساکن و ساکت ہو گئی، اتنے طاقتور ہے یہ پہاڑ۔ تو سوال کر دیا، اے رب ذوالجلال، کہ کیا ان پہاڑوں سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، پہاڑوں سے بھی طاقتور مخلوق ہے، اس کو لوہا کہتے ہیں، لوہا۔ حدیث میں آتا ہے فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْحَدِيدِ کہ لوہے کی طاقت کا سن کے حیران ہو گئے فرشتے۔ کہا کہ رب ذوالجلال، کیا لوہے سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، لوہے سے بھی طاقتور بھی مخلوق ہے جس کو آگ کہتے ہیں۔ تو فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ النَّارِ اس آگ کی طاقت کا سن کر فرشتے حیران ہو گئے کہ اتنی طاقت ہے اس آگ کے اندر کہ لوہے اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اور واقعی ظاہر ہے کہ لوہا آگ میں ڈال دے پانی ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، آگ میں گرم کر خود جیسے ٹھونکے ویسے مڑ جاتا ہے۔ اور خود لوہا پہاڑوں کے کس طریقے سے سینے چیر دیتا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، لیکن آگ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے سامنے پگھل جاتا ہے۔ تو فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ النَّارِ تو آگ کی طاقت کو سن کے حیران ہو گئے کہ آگ کی طاقت اتنی کہ لوہا اس کے سامنے پانی ہو جاتا۔ تو پوچھا اے رب ذوالجلال، کیا آگ سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، آگ سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، فرمایا اس کو پانی کہتے ہیں۔ آگ کے علاوہ ہوں، پانی اس کے اوپر ڈال دیا، آگ بھسم ہو جاتی ہے، بھج جاتی ہے، اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ جب پانی کا سنا تو فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْمَاءِ فرشتے حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ پانی کی اتنی طاقت کہ آگ کے بڑے بڑے تودے بجھا کے خاک کر دے۔ پوچھ لیا اے رب ذوالجلال، کیا پانی سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، پانی سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے جس کو ہوا کہتے ہیں۔ ہوا کی طاقت عالم یہ ہے کہ بڑی بڑی پانی کی موجیں وہ ہوا کے رخ کے خلاف نہیں چل سکتی، جدھر ہوا لے کے چلے تو بڑی بڑی موجیں پانی کی اس کے رخ پہ چلنے لگتی ہیں، غلاموں کی طرح اس کی اطاعت کرتی ہیں، پانی اس کے خلاف چل نہیں سکتا۔ اب یہ سنا تو فرشتے اور حیران، فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْهَوَىٰ
ہوا کی اس طاقت کو سن اور حیران ہو گئے، کہ رب ذوالجلال کیا ہوا سے بھی طاقتور تیری کی مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں ہوا سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے۔ فرمایا کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اس کو آدم کا بیٹا کہتے ہیں۔ آدم کا بیٹا جو انسان، یہ ہوا سے بھی طاقتور مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے یہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ اتنا چھپا کے اپنے رب کی رضا کے لیے، اس چھپی ذات کو راضی کرنے کے لیے اتنا چھپا کے صدقہ دیتا ہے، اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس کی طاقت ان ہواؤں سے بھی زیادہ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ انسان سب سے زیادہ طاقت، اور فرمایا کہ اس لیے کہ صدقہ دیتا ہے۔ صدقہ دیتا ہے، صدقے میں کون سی ایسی طاقت ہے بھائی؟ لوہے کی طاقت، آگ کی طاقت، ہوا کی طاقت، پانی کی طاقتیں ساری آنکھوں سے مشاہدہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ انسان جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس وجہ سے طاقتور ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اور اتنا چھپا کے صدقہ دیتا ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ بس یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے اس کے صدقہ دینے کو ذکر کیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی چھپی طاقت کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ میں نے بتایا طاقت یہ لطافت سے پیدا ہوتی ہے، کثافت سے نہیں، کثافت سے نہیں۔ آپ پہاڑ کی طاقت تو دیکھ لیں، پہاڑ کثیف ہے، وہاں پتھر ہی پتھر ہے، وہاں پر جو ہے وہ کچرا ہی کچرا ہے، گندگیاں ہی گندگیاں ہیں۔ پہاڑ کو اگر دیکھیں وہ سراپا کثافت، لہذا اس کی طاقت سب سے زیادہ کم ہے۔ جہاں کثافت زیادہ ہوتی ہے وہاں طاقت سب سے کم ہوتی ہے۔ لوہے کے اندر کثافت اس سے کم ہے، اس میں لطافت بڑھ گئی، کیونکہ لوہے میں ایک ہی قسم کی دھات ہے، ایک ہی قسم کا میٹیریل ہے۔ پہاڑ میں تو طرح طرح کی غلازتیں موجود ہیں، طرح طرح کے پتھر ہیں، طرح طرح کی اینٹیں ہیں، طرح طرح کی مٹی ہیں، طرح طرح، لیکن لوہا سے ایک ہی دھات کا پورا نام ہے۔ اس میں کثافت کم ہو گئی، لطافت بڑھ گئی۔ جیسے لطافت بڑھی تو اس لوہے کی طاقت پہاڑ سے بڑھ گئی۔ لیکن لوہے کی کثافت کا عالم ہے کہ لوہے کی دیوار آپ گزر نہیں سکتے، اس کی کثافت ہے، گزر نہیں سکتے۔ تو اس سے زیادہ طاقت آگ کی ہے۔ آگ کی لطافت کا عالم یہ، آگ کے اندر آپ یوں ہاتھ کریں تو آگ کی میں سے ہاتھ آپ کا گزر جائے گا، مطلب اس کے اندر اتنی لطافت ہے کہ آپ اس آگ کو کاٹ کے ہاتھ نکال لیتے۔ اس کی لطافت بڑھ گئی اور کثافت کم ہوئی تو اس آگ کی طاقت لوہے سے بڑھ گئی۔ پھر آگ کے اندر جو کثافت تھی، ظاہر آگ کی کثافت اس سے زیادہ لطافت جو اللہ نے پانی میں رکھی ہے، پانی کے لطافت جو ہے وہ آگ سے بھی زیادہ ہے۔ آگ میں دھوئیں کا اندھیرا ہے، آگ کے اندر اس کی حرارت کی گرمی ہے، لیکن پانی کے اندر تو اور شفافیت ہے۔ پانی اگر سامنے ہے تو دوسری طرف کا انسان آپ کو نظر آ سکتا ہے، لیکن آگ کا علاوہ اگر ہے تو دوسری طرف کا انسان آپ کو نظر نہیں آتا۔ گویا کہ آگ کے اندر کثافت زیادہ ہے پانی سے، پانی میں لطافت جب بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی طاقت بڑھا دی۔ تو آپ اندازہ کریں لطافت جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے، طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر آگ پانی کے اندر آئے، پانی کے اندر جو کثافت تھی اس سے زیادہ کم کثافت ہوا میں تھی۔ ہوا کی لطافت کا عالم یہ کہ انسان کو نظر بھی نہیں آتی، پانی تو نظر بھی آتا ہے۔ پانی کا تو ایک جسم ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، ہوا تو نظر بھی نہیں آتی، کیونکہ ہوا کی لطافت اور بڑھ گئی۔ تو ہوا کی لطافت اور بڑھی تو اس کی طاقت بڑھ گئی جو پانی سے بھی زیادہ ہے، لہذا اس لیے کہا ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور۔ اور پھر پوچھا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا کہ بنی آدم یعنی آدم کا بیٹا جو ہے وہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ جو عنوان اللہ تبارک و تعالی اختیار فرمایا ہے، اس عنوان میں اس انسان کے لطافت ذکر کی ہے۔ اس کی لطافت کا عالم یہ ہے، ایسی لطافت ہوا کے اندر بھی نہیں ہے جو لطافت اس کے اندر ہم نے پیدا کی ہے، لہذا اس لطافت کی وجہ سے اس کی طاقت ہوا سے بھی بڑھ گئی۔ جب ہوا سے بڑھ گئی تو پوری کائنات میں سب سے طاقتور اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ وہ انسان سے طاقتور اب ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان سے زیادہ کمزور اور انسان سب سے زیادہ طاقتور۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی ولایت اور بزرگی گناہوں سے رکنا اور بچنا ہے۔ بالکل انسان کے لیے عبادت کرنا کمال نہیں ہے، انسان کے لیے گناہوں سے بچنا کمال ہے۔
اس لیے کہ عبادت آلریڈی ایک ایسی مخلوق جن کو ملائکہ کہتے ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں اور بڑی اچھی عبادت سر انجام دیتے ہیں، اور ایسے ایسے ملائکہ بھی پیدا کیے گئے جو قیام میں تو قیام میں ہی ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ملائکہ جو رکوع میں تو رکوع میں ہی ہیں، بعض سجدے میں تو سجدے میں ہیں۔ اب ایسے سجدے اور رکوع جو ملائکہ سر انجام دے رہے ہیں، انسان کہاں سے لائے گا؟ تو عبادت کرنا انسان کے لیے کمال نہیں، اصل میں گناہوں سے بچنا کمال ہے، کیونکہ ملائکہ میں تو گھٹی میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت اور جو عصمت رکھی ہے، لہذا ان کے ہاں تو گناہ کا تصور ممکن نہیں ہے۔ ہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوہ اور ایسی صفات دے رکھی ہیں، ایسی خصلتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ ظاہر کو نفس کے تابع ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس پہ حیوانیت اور بہیمیت طاری ہو جاتی ہے اور گناہوں کی طرف دوڑتا ہے۔ لہذا انسان کے لیے سب سے بڑی ولایت گناہوں سے بچنا ہے۔ تبھی حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے رکنا سب سے بڑی ولایت و بزرگی ہے، اور جب بیعت فرماتے تھے کسی سے تو اس بیعت کرنے والے کو فوراً کہتے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے فوراً رک جاؤ۔ اب عبادات اور معمولات کا اپنا ضابطہ بتا دیتے تھے کہ اس انداز سے آپ نے معمولات عبادات کرنی ہے، لیکن گناہوں سے فوراً رک جاؤ، چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں۔ حقوق اللہ ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ توبہ کرو اور ان کو انجام دو اگر قضا ہے، حقوق العباد ہیں تو صاحب حق سے معافی مانگو یا اس کو ادا کرو۔ تو گویا کہ گناہ جو ہے وہ حق العبد ہو یا حق اللہ ہو، اس کی فوراً ادائیگی کو حکم دیتے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے یکسر رکنے کا حکم فرماتے، اور یہ فرماتے کہ گناہوں سے بچنا اصل میں سب سے بڑی ولایت و بزرگی ہے، کیونکہ گناہ چھوٹا بھی ہو تو گویا کہ چنگاری فرمایا چھوٹی بھی ہو تو وہ بڑے سے بڑے ڈھیر جو ہے وہ بھوس کے ڈھیر کو جلا دینے میں کافی ہے، لہذا گناہوں کی قطعاً اجازت نہیں۔ اور بندے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی ضابطہ رکھا کہ گناہوں سے بچنا۔ چنانچہ یہ جو عبادات ہے جن میں حج کی عبادت ہے اور اسی طریقے سے قربانی کی عبادت، جو حجاج کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بڑے گھر میں پہنچ گئے ان کے لیے تو حج کی عبادت، اور جو اپنے مقام پر موجود ہے ان کے لیے قربانی کی عبادت، اور ان دونوں عبادتوں کی حقیقت اور فلسفہ بھی گناہوں سے بچنا یا جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو بھی مغفرت کا پروانہ جاری ہوتا ہے، اور قربانی کرنے والا جو جانور کو قربان کرتا ہے تو اس کے لیے بھی مغفرت کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ عبادت حقیقت میں گناہوں کو معاف کرواتی ہیں اور اس کی روح کو پاک کرتی ہیں۔ یہی وجہ کہ بنیادی طور پر حج کے اندر بھی جو بنیادی رکن جو نظر آتے ہیں کہ جن کے مطابق انسان جو وہ حج کے سارے مناسک ادا کرتا ہے وہ 5 ہیں، اور ادھر جو ہے وہ انسان جانور کو جو ذبح کرتا ہے تو وہ بھی ذبح جانوروں کو کر کے گویا کہ اندر اس کے ایک حیوان موجود ہے کہ جس کے اندر 5 ایسی خصلتیں موجود ہیں جو گناہ کرتی ہیں، اس لیے کہ گناہ 5 ہی قسم کے ہیں، چھٹی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ 5 کے بعد چھٹی قسم کا اگر کوئی گناہ نظر آئے تو 5 میں سے کسی کی برانچ تو ہو سکتی ہے، خود مستقل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو انسان آنکھوں کا گناہ کرتا ہے، کان دیے تو کان کے گناہ کرتا ہے، زبان دیے تو زبان کا گناہ کرتا ہے، ناک دیے تو ناک کے گناہ کرتا ہے، ہاتھ پیر دیے اور ان قوت لامسہ رکھی ہے چھونے کی قوت تو ہاتھ پیر کی قوت لمس کی کا گناہ کرتا ہے۔ تو 5 طرح کے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حیوان اور بہیمیت پر جو حامل جانور ہے اس کے اندر بھی یہ 5 صفات موجود ہیں، لہذا وہ حیوان جب انسان کے اندر رہتا ہے اور اسی وجہ سے انسان جو ہے گناہ سرزد ہوتے ہیں اس سے، تو جب وہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے تو گویا کہ 5 طرح کے گناہوں کا جو منبع اور سرچشمہ ہے اس کو تکبیر کی چھری سے ذبح کر دیا۔ تو جیسے وہ ذبح کر کے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ خون کا قطرہ بھی زمین پہ گرتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول ہو کر اس بندے کو مغفور کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ 5 طرح کے گناہ معاف ہوئے۔ ادھر حج کو اگر دیکھیں اس میں جو مناسک نظر آتے ہیں اس میں طواف زیارت ہے، اللہ کے گھر میں طواف زیارت ہو رہی ہے، پھر قیام مینا ہے، پھر وقوف عرفہ ہے، پھر وقوف مزدلفہ ہے، اور پھر جو ہے آ کر رمی جمار ہے، شیاطین کو پتھر مارنے۔ یہ 5 بڑے بڑے جو ہے وہ ہمیں جو وہ احکام نظر آتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد جو وہ کر چکا ہوتا ہے یہ سارے، اب جو دم شکر کے طور پہ اب یہ قربانی پیش کرتا ہے، جانور پیش کرتا ہے شکرانے کے طور پہ۔ تو کہا کہ 5 جب یہ ارکان اس سے مناسک کر لیے تو 5 طرح کے گناہ اس کی روح سے صاف کر دیے گئے۔ تو معلوم ہے کہ حج کا فلسفہ ہو یا قربانی کا، ان فلسفوں کی حقیقی گناہوں کی معافی اور توبہ ہے،
یہی وجہ ہے کہ جب یہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حاجی کو بھی ایسا پاک کر دیتا ہے گناہوں سے جیسے معصوم بچہ، اور واپس حال میں لوٹتا ہے کہ رجا کا یوم ولدت امہ، کہ جیسے آج اس کی ماں نے جانا ہے کہ جیسے جنے ہوئے بچے کی گردن پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی پانچوں طرح کے جتنے گناہ ہیں وہ کسی قسم کی کوئی حقیقت پہ موجود نہیں۔ اور 5 کے عدد میں تعین یہ ہے کی وجہ ہے کہ 5 کا عدد فنا نہیں ہوتا، کیونکہ 5 کو 5 سے ملٹی پلائی کریں تو وہ 25 5 بن جاتے، 25 بن جاتے، اس میں 5 موجود۔ 25 کو 5 سے ملٹی پلائی کریں 125 بن جائے تو 5 موجود۔ تو آپ ملین ٹریلین تک چلے جائیں تو اس عدد کے اندر 5 کا عدد موجود رہے گا، فنا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ کرنے کا جو خاصہ اس انسان کے اندر یہ کبھی فنا نہیں ہوتا، گناہ ہوتے ہی ہیں، لہذا اس کا طریقہ یہ یا بچنے کے اسباب قائم کرے، یا اگر ہو گیا تو توبہ کا راستہ اختیار کرے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف، اور قربانی دونوں گناہوں سے بچنے اور ہوئے ہوئے گناہوں سے توبہ کی حقیقت ہے۔ اگر یہ حج و قربانی کے بعد انسان سے گناہوں کے اندر کمی آ گئی اور جو ہو چکے اس پر ندامت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھ جائے کہ انشاءاللہ قربانی قبول ہو گئی ہے اور حج مقبول ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ جو انسان کو حاصل ہو گیا تو گویا کہ اب یہ انشاءاللہ اس راستے پہ لگ گیا ہے کہ آسمان کے فرشتے اس پر رشک